عباسی صاحب کیا آپ کو نواز شریف نے پرائم منسٹر نہیں بنایا؟ اگر وہ آپ کو دوسرے حلقے سے ٹکٹ نہیں دیتے تو آپ تو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن میں نہیں جیتے تھے. بھول گئے آپ؟ کیا آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں تھے یا نہیں ہیں؟ آپ نے کس عہدے سے استعفیٰ دیا؟ تو جناب چکی جنہوں نے پیسی ہوئی ہے ان کا رائٹ بھی بنتا ہے اور ان کے پاس وہ ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. جو بات کرنے کے قابل لوگ ہیں مثلا خواجہ برادران سے انہوں نے چکی پیسی ہے اور بہت رج کے پیسی ہے. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ جب نواز شریف ملک سے باہر تھا, جب مریم نواز خاموش تھیں یا ملک سے باہر تھیں, تو ان سٹال ورڈز نے پارٹی کے لیے کیا کیا؟ کوئی ایک جلسہ مجھے بتا دے پرفارمنس ان کی کیا ہے کہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں 20 سیٹوں کے اوپر تو میجورٹی لے جاتی ہے پی ٹی آئی. کہاں سے؟ فرام دا ہارٹ لینڈ آف پنجاب. از دیٹ رائٹ؟ یہ ہے پرفارمنس ان کی. اب صرف خواہشات کے اوپر تو پارٹیاں نہ بنائی جا سکتی ہیں نہ چلائی جا سکتی ہیں. تو بخاری صاحب آپ کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب کا بھی پھر یہ ٹیک غلط تھا. میں عرض کروں آپ سے, چودھری نثار صاحب کو یہ دیکھیے کہ پارٹی نے دیا کیا. پارٹی نے ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا, پارٹی نے ان کو انٹیریئر منسٹر بنایا, پارٹی نے ان کو منسٹر فار پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز بنایا. آر دیز ناٹ ایوارڈس؟ فار 3 successive regime جو نواز شریف صاحب کی رہی ہیں, he was holding the most important position. لوگ یہ کہتے تھے, میں نے پہلے بھی کہا تھا پروگرام میں, کہ اصل پرائم منسٹر تو چودھری نثار ہے. تو کیا کریں, پارٹی آپ کے پاس پھینک دیں. دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف, ان کو بھی وہ بھی خاموش ہیں, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں, باہر سے زیادہ آوازیں آ رہی. ان کو چیف منسٹر نہیں بنایا, ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں رکھا پنجاب میں. کیا کیا انہوں نے؟ تایا ابا ناراض ہیں ان سے, نالا ہیں کہ انہوں نے اس 2.5-3 مہینے میں جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں کیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موروثیت کی بنا پر اگر کوئی آگے آتا بھی ہے, if you don't perform, you go back. یہ میں نے سارے حوالے جو دیے ہیں یہ ریئلسٹک حوالے ہیں. اب جناب آ جائیے جناب, پہلا انہوں نے جلسہ کیا واپس آ کے بہاولپور کو انہوں نے چنا. بہاولپور جائی, پہلی تقریر کی ہے انہوں نے, تقریر بڑی لوڈڈ تھی, بڑی بھرپور تھی. اب آ جائیں جناب دوسری بات, رانا ثناء اللہ صاحب بھی بولے ہیں, اور وہ بھی آج بڑا ٹھیک بول رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں صحیح ہوں تو جو پوزیشن اپنے عباسی صاحب چھوڑ رہے ہیں, خاقان عباسی صاحب, اس پوزیشن پہ اب قبضہ کریں گے جناب رانا ثناء اللہ صاحب. اچھا, اس لیے کہ وہ اب قدم قدم ان کے ساتھ ہیں. اور لندن میں بھی نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو بلایا تھا اور کسی کو نہیں بلایا, نہ خواجہ برادران میں سے کسی کو بلایا, نہ خاقان عباسی صاحب کو بلایا, وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ. نہیں تو یہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ ناراض جو رہنما ہیں ان کو منانا ہے, وہ اب کہاں تک پہنچی؟ کیونکہ ابھی تو بڑی آبویس نظر آ رہی ہے شاید خاقان عباسی صاحب کی ناراضگی. کریکٹ, یہ ٹاسک ان کے پاس تھا. لیکن یہ انکلز کی جو اینگری انکلز ہیں نا, اس کی بھی پوری ایک ہسٹری ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب پارٹی بے نظیر کے سپرد ہوئی تھی, یعنی پہلے تو خیر ان کی والدہ نے پارٹی سنبھالی, جس طرح میں نے کلثوم نواز کا ذکر کیا تھا, اسی طرح بھٹو صاحب کے بعد جو کنٹریبیوشن نصرت بھٹو کا ہے, نو بڈی کین انڈرمائن دیٹ. لیکن الٹیمیٹلی پھر وہاں سے پارٹی بے نظیر بھٹو کے پاس آئی, جس طرح کلثوم سے پارٹی مریم کے پاس آئی. کیا کیا انہوں نے کوشش بہت کی انکلز کو منانے کی, لیکن بھٹو کی پھانسی کے بعد کسی انکل نے تو دوسری شادی کر لی. اب میں یہ ساری باتیں چھیڑنا نہیں چاہتا تھا, لیکن حوالہ دینا بہت ضروری ہے. کسی نے اپنی پارٹی بنا لی, کوئی کسی پارٹی میں جا کے شامل ہو گیا. جتنے بلو آئیڈ بوائز تھے سارے بھاگ گئے پارٹی سے, اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بھٹو تو شہید کا تو ہم کہتے ہیں, لیکن انہوں نے بھٹو کو مار دیا تھا. بھٹو اس طرح سے پارٹی سسٹین نہیں ان کا خیال تھا کہ سسٹین نہیں کرے گی, لیکن پارٹی نے سسٹین کیا, آج تک سسٹین کر رہی ہے. یہی حال مسلم لیگ نون کا بھی ہے. تاریخ ملتی جلتی ہے, تھوڑے بہت گیپ کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ کنبوں نے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پیس نکالنا, یعنی مشقت جو ہے وہ جھیلی ہے. ایک بات وہ اور کر رہے ہیں, انہوں نے اشارہ کیا عمران خان صاحب کی طرف, انہوں نے کہا کہ جو نقصان عمران خان نے پہنچایا ہے ملک کو, ملک کی معیشت کو, اس کا انہیں حساب دینا پڑے گا. یہ بات ذرا تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. خان صاحب نے اس کا جواب بھی دیا ہے, اور جواب تو خیر خان صاحب ضرور دیں گے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں نے کہا تھا, میں اس پہ قائم ہوں کہ خان صاحب اب نہ تو ٹی وی کی اسکرینیں آپ کی ملکیت ہیں, آپ کے لیے ریزرو ہیں, اب ایک کاؤنٹر آ گیا ہے مارکیٹ میں, اب آپ کو ذرا سنبھل کے چلنا پڑے گا, اس لیے کہ ترکی بترکی جواب دونوں طرف سے آئیں گے. تو وہ جو ایک فری فیلڈ ملی ہوئی تھی وہ اب لیول پلینگ فیلڈ میں اس وقت کنورٹ ہوگی جب نواز شریف واپس آئیں گے. نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے اوپر آج بھی بڑا سوالیہ نشان ہے. میرے خیال سے مریم کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے
کہ پارٹی کے اندر مزید دراڑیں نہ آئیں. انہیں تھوڑی سی ضبط کے ساتھ, تھوڑی سی برداشت کے ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ انکل ان کے ساتھ چلیں, اس لیے کہ وقت آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. اگر آپ یعنی یہ جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے الیکشنز کو اگر آپ تھوڑا ڈیلے بھی کر لیں تو جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے وہ تو ہونا ہے نا اپنے وقت پہ, اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, میرے خیال سے اس پلیٹ فارم سے میں اور آپ مل کے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں پروونشل اسمبلیز کے اور نیشنل اسمبلی کے روایت کے مطابق ایک ہی دن ہونے چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے ہم نے کافی جو ہے وہ گفتگو کر لی ہے, لیکن ان کا ایک آج ایک انٹرویو دیا, انہوں نے ان کا ایک اہم بیان سامنے آیا جی کہ فواد چودھری والے کیس میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. اب اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, اور ذرا یہ بھی کنفیوژن دور کیجیے گا کہ یہ جو نیا ایک تھنک ٹینک اس کو کہہ سکتے ہیں وہ بن رہا ہے, اس کی سیاسی حیثیت کیا ہے, اور کیا واقعی کسی پوائنٹ پر آ کر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نون لیگ چھوڑ کر کوئی الگ سے پارٹی اناؤنس کر دیں اس طرح, کیونکہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ سے آنا شروع ہو گئے تو الارمنگ تو ہیں. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جس نے پیپلز پارٹی چھوڑی ہے کیریئر اس کا بھی گیا ہے, جس نے نون لیگ چھوڑی ہے کیریئر اس کا بھی گیا ہے. لیکن جو خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کو پتا جو لوگ ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہیں, ہمارے بہت پیارے ہیں, ان کے والد سے ہماری بڑی دوستی تھی, ہمارے بچوں کی طرح سے ہیں. اس کو آپ تھنک ٹینک کہہ سکتے ہیں, پولیٹیکل تھنک ٹینکس بنتے ہیں اور ہونے چاہیے. یعنی یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو کسی حکومت کے اوپر پالیسی میکنگ کے لیے, پالیسیوں میں تبدیلی رد و بدل کے لیے ایک پریشر گروپ ہونا چاہیے. اگر تو یہ اس نوعیت کا ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں اس کو, یہ ہر پارٹی میں ہونا چاہیے. لیکن آج بھی ان کا جو انٹرویو تھا جو میں ابھی سن کے آیا ہوں, ایک چینل پہ بیٹھ کے وہ فرما رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن الیکشن میں اگلا نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی لڑوں گا. اس سے پہلے بھی انہوں نے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز صاحب اگر کسی سینئر عہدے پر لائی گئیں تو پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا. میرے خیال سے انہوں نے اس کے اندر تھوڑی سی تزیح کر لی ہے. اچھا, ابھی میں آپ کو یہ چند منٹ پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا لیکن عہدہ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, وہ اب اس بات پہ آ گئے. ابھی میرے خیال سے اس میں ایک انٹرونشن کی گنجائش باقی ہے, وہ نواز شریف صاحب. If he picks up the phone and calls him and tell him, آج بھی میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ان کی بات سنیں گے. ہاں جی, ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب ہونے جا رہا ہے. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مرتے دم تک میرے لیڈر نواز شریف ہیں. کریکٹ, یہ بہت بڑی بات ہے. میں نا بہت عزت کرتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کی. ڈھنگ کے آدمی ہیں, ان کے والد جو ہیں وہ بھی بہت ڈھنگ کے آدمی تھے, بڑے ریسپیکٹڈ آدمی تھے. ان میں کوئی جھول نہیں ہے, انہوں نے کبھی آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا. ایک چارج تھا ان کے اوپر نیب کی طرف سے کہ جی انہوں نے وہ جو گیس کی ڈیل تھی اس میں انہوں نے کوئی مطلب گڑبڑ کی ہے. تو ریکارڈ پر ہے ان کا سٹیٹمنٹ کہ اس ایکٹ کے ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں اور جواب دہ ہوں, اور آپ کو یاد ہے کہ اس میں سے آج تک کچھ نہیں نکلا. تو وہ شریف آدمی ہے, ایماندار آدمی ہے, کام کے آدمی ہیں. میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو انہیں ضائع کرنا چاہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.